الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسانی شکل عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا۔ ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اور ربیع النور اور ربیع الاول شریف کی مقدس بابرکت پر نور گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جب یہ ماہ مبارک تشریف فرما ہوتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اس ماہ مبارک میں بالخصوص
اور باقی پورا سال بالعموم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور مقصد اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے اظہار عقیدت ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو اظہار تشکر کے لیے اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے حضور کی ذات کی تشریف آوری سے جو کچھ ہمیں نصیب ہوا اس کے بدلے میں حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جن محافل کو ہم منعقد کرتے ہیں، کیا شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں محفل میلاد النبی ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ محفل، میم، ہا، فا اور لام، اور فا کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے محفل۔ اردو لغت کی سب سے مشہور کتاب جسے فیروز اللغات کہا جاتا ہے، اس میں محفل کا معنی ہے مجلس، جلسہ اور اگٹھ۔ میلاد اسی فیروز اللغات کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا ہے ولادت کا وقت یا پیدائش کا زمانہ۔ یہ لغت کے اعتبار سے یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم ان تینوں لفظوں کو جوڑ کر پڑھیں، محفل میلاد النبی، تو معنی بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یا آپ کے ولادت کے زمانے کا یا آپ کی پیدائش کے وقت کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھا مل بیٹھنا۔ یہ لغوی طور پر لغت کے اعتبار سے یہ معنی بنے گا۔ اب ہم اصطلاحی معنی کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے، یہ تینوں لفظ عربی کے ہیں۔ محفل میلاد النبی، یہ تینوں لفظ عربی کے لفظ ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں اصطلاحی معنی چاہیے۔ اب اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ ڈاکٹر عیسیٰ بن عبداللہ اعانۃ الطالبین کے اندر اس کا اصطلاحی معنی کیا لکھتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اکٹھے مل بیٹھنا۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں اجتماع الناس قراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاحبار الولادتی، کہ اصطلاحی معنی یہ بنے گا لوگوں کو جمع کر کے جتنا جی چاہتا ہے اتنا قرآن پڑھنا، اور پھر اس کے بعد حضور کی ولادت کی روایات کو بیان کرنا، وَمِدْحِهِمْ اقوالہم وافعالہم، اور حضور کی اقوال اور حضور کے افعال کی مدح سرائی کرنا۔ یہ اصطلاحی طور پر محفل میلاد النبی کا معنی بنے گا۔ اچھا یاد رکھنا، جتنے لوگ میلاد النبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کی عمر 150 سال سے زائد نہیں ہے۔ یہ 150 سال سے زیادہ عمر کے لوگ نہیں ہیں جو میلاد النبی پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی عمر ہے 150 سال، اس سے زائد عمر نہیں ہے۔ میں جس امام کی بات کرنے لگا ہوں یہ امام ہے 911 ہجری کا، آج 1443 ہجری گزر رہی ہے، اور اس امام کا وصال ہوا ہے 911 ہجری میں۔ اب مطلب اس کا کیا بنا کہ یہ امام 8ویں ہجری کا امام ہے، آج سے 600 سال پہلے کا۔ 8 اور 6 14 بنیں گے نا، تو یہ 1443 جا رہا ہے۔ تو جس امام کی میں بات کرنے لگا ہوں یہ 8ویں ہجری کا امام ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون جلال الدین سیوطی؟ جسے 70 مرتبہ میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ 70 مرتبہ میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ کون جلال الدین سیوطی؟ جسے 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی۔ میں اس امام کی بات کرنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کی بات نہیں کرنے لگا کہ جو 150 سال پہلے کسی کھڈے سے نکل کر سامنے آیا ہو اور حضور کے میلاد کی مخالفت شروع کر دی ہو۔ 8ویں ہجری کا امام کیا کہتے ہیں؟ ان اصل عمل المولود صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن وروایت الاحبار ولادتی صلی اللہ علیہ وسلم ویمد سلوط یاکلونہ وینصرونہ لا بأس فیہ۔ امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد حضور کا میلاد پاک بیان کرنا، اور پھر
دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد لوگوں کا اپنے گھروں کو چلے جانا، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہی میلاد النبی ہے، یہی اصل ہے مولود النبی کی۔ محفل میلاد النبی کی یہ اصل ہے۔ اچھا، پھر کہا جاتا ہے آپ زیادہ عالم ہیں یا صحابہ زیادہ عالم تھے؟ آپ حضور کا میلاد کرتے ہیں، صحابہ نے تو حضور کا میلاد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، چونکہ آج کل کے بچے ہیں، ان کے خیال میں فوراً ایک سوال آتا ہے، ہاں صحابہ نے تو جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں، ہاں جی صحابہ نے تو گلیاں نہیں سجائی ہیں، ہاں جی یہ بات تو سچی ہے کہ صحابہ نے تو کوئی جلسہ میلاد النبی کا نہیں کیا ہے۔ میں نے محفل کی تعریف آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے محفل میلاد النبی کہتے کس کو ہیں۔ اب میں چیلنج کرنے لگا، جو بندہ آپ سے یہ کہنا کہ صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں کیا، ایک ننھا سا سوال اس سے کرنا ہے، اس سے یہ پوچھنا ہے صحابہ کی کوئی ایسی مجلس بتا دو جس میں نبی کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ایک مجلس صحابہ کی ثابت کر دو کہ صحابہ مل اکٹھے بیٹھے ہوں اور بیٹھ کر انہوں نے حضور کا ذکر نہ کیا ہو تو ہم مان جائیں گے، ہم مان جائیں گے۔ کوئی ایک مجلس ثابت کر دو۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں حدیثیں تمہارے پاس پہنچی ہیں، یہ کس نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ نے تو بچائی ہے، یہ تو صحابہ نے ہی پہنچائی ہے نا۔ اچھا، اب حضور تشریف فرما ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں محبوب خدا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تم آج حدیثیں کھول کھول کر یہ بیان کرتے ہو، اگر صحابہ حضور سے یہ باتیں سن لیتے، اپنے سینوں میں رکھتے اور آگے کسی کو نہ بتاتے تو تم تک کیسے پہنچتی؟ اب مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ صحابہ حضور سے جو کچھ سنتے تھے اسے آگے بیان کرتے تھے۔ آگے کیا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ صحابہ کی کوئی محفل حضور کے ذکر سے خالی ہوتی ہی نہیں تھی۔ پھر تمہارے یقین کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا، ارے تم یہ حلقہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے آگے سے فرمایا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کس کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس پر مجھے قسم دیتے ہو کہ واقعہ ہی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فرمایا، ہاں ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم خالصتاً اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا، لو مجھے تمہارے حلف لینے میں تمہارے اوپر کوئی تہمت لگانا مقصود نہیں تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، والیاذ باللہ،
میں تمہیں ایک بات بتانے لگا، اور جناب حضرت امیر معاویہ نے ساتھ فرمایا کہ میں نے بہت کم روایات بیان کی ہیں، لیکن یہ روایت میں تم سے ضرور بیان کروں گا۔ کیا؟ ایک دن ہم صحابہ مل کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم کر کیا رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ حضور کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ ہم اس پر حضور کا بھی اور رب کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اچانک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائی، اور سرکار نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، ما اجلسکم، یہ لفظ ہیں بالکل عین مسند احمد کے بھی، نسائی کے بھی، ترمذی کے بھی، مستدرک للحاکم کے بھی بالکل یہی لفظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا تمہارا یہ جلسہ کس کام کا ہے؟ صحابہ یہ جلسہ کیوں رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ آپ کی تشریف آوری کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم مجھے قسم دیتے ہو اس بات پر؟ سارے صحابہ نے عرض کی حضور ہم قسم دیتے ہیں، لیکن آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے اعتبار ہے، میں تم سے قسم کیوں لے رہا ہوں؟ قسم صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی میں اپنے حجرے میں جلوہ فرما تھا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا محبوب جا کر مسجد کا منظر دیکھو، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ملائکہ کو جمع کر کے ان کے نام لے لے کر اللہ فخر فرما رہا ہے۔ اللہ ان کا نام لے لے کر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ تم کیا کمال کا کام کر رہے ہو کہ جس پر اللہ تم پر فخر کر رہا ہے، اور اللہ نے تمہارے جیسا ایک جلسہ اوپر رکھ لیا، تم اس کا ذکر کر رہے ہو، وہ اوپر تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کمال کی بات یہ ہے کہ تم کر کیا رہے تھے؟ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے یہ جو مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے حضور کا میلاد کر رہے تھے، اس پر اللہ فخر کر رہا تھا کہ محبوب کا میلاد مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، اور کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو دیکھیے اگر میلاد النبی منع ہوتا تو اللہ فخر فرماتا، اگر حضور کی ولادت کا تذکرہ منع ہوتا تو اللہ فخر فرماتا۔ اللہ نے تو فخر فرمایا صحابہ پر۔ پھر حضرت حریم بن اوس بن حارثہ بن لام، یہ سارے نام یاد رکھنا تاکہ کل کوئی آپ پر گلہ نہ کر سکے۔ حضرت حریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے نا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے حضرت حریم رضی اللہ تعالی۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہی تھا، ابھی میں اٹھا نہیں تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے سکے چچا حضرت عبد المطلب کے لخت جگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آ کر کیا کہتے ہیں؟
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے چچا۔ کس کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں۔ اور کب؟ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ حضور میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مدحت تو صرف اللہ کی ہے، تو میری کیوں کرتا ہے، رب کی کر۔ چاہیے تو یہ تھا نا، نبی تو شرک مٹانے آتا ہے، شرک پھیلانے تو نہیں آتا۔ نبی تو لوگوں کو راہ راست دکھانے آتا ہے، راہ راست سے بہکانے تو نہیں آتا۔ اب حضور کا حق تو یہ تھا نا کہ حضور اپنے چچا کو سمجھاتے کہ مدحت صرف اللہ کی ہے، میں کون ہوتا ہوں جس کی تو مدح سرائی کرے گا۔ اور چچا دیکھ میرے سامنے رب کو چھوڑ کر میری مدح سرائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو رب کے ساتھ جوڑنے آیا ہوں، رب سے دور کرنے تو نہیں آیا۔ لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ فَفَدِّ فَاحَكَ وَسَنَانُكَ، اللہ تیرے دانت، تیرا منہ سلامت رکھے، کہہ جو کہنا چاہتا ہے۔ حضور نے پہلے دعا دی، سرکار نے پہلے دعا دی، اللہ تیرا منہ بھی سلامت رکھے، تیرے دانت بھی سلامت رکھے۔ اور حضور کی اس دعا کا کمال تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال تک ایک دانت بھی نہیں گرا، ایک دانت بھی ان کا نہیں گرا۔ میرے آقا نے پہلے دعا دی، فرمایا ففدی فاحکا وسنانو کا، اللہ تیرے دانت، تیرا منہ سلامت رکھے، کہہ جو کہنا چاہتا ہے۔ اب وہ پوری عربی کی نعت ہے، یہاں میں آپ کو سناؤں تو آپ مزے لے لے کر سنیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر عین عربی کا کلام سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ اب حضور کے چچا حضور کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت کے باغوں میں پھرا کرتے تھے۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ سرکار نے روکا، چچا رک جائے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چچا یہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ یہ نعتیہ کلام تجھے کس نے سمجھا دیا؟ یہ چچا نے خود لکھا تھا، کسی کا کلام نہیں چچا پڑھ رہا تھا، حضور کے چچا نے یہ کلام خود لکھا تھا۔ پہلے مصرے کا ترجمہ یہ ہے، حضور آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت کے باغوں میں پھرا کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، پھر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آپ کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دوسرے مصرے کا ترجمہ۔ اب تیسرا مصرع سنیے، حضور نہ آپ نطفہ بنے، نہ آپ مدغہ بنے، نہ آپ علقہ بنے۔ انسان کی جو ماں کے پیٹ میں 3 حصیتیں ہوتی ہیں نا، کہ انسان پہلے 40 دن کیا ہوتا ہے؟ انسان مدغہ، ایک لوتھڑا، اگلے 40 دنوں میں انسان کا وجود ترتیب پانا شروع ہے، اگلے 40 دنوں میں اس کے نقش و نگار مرتب ہو کر پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور پھر بقیہ وقت وہ ماں کے پیٹ میں پورا کر کے باہر آتا ہے۔ قرآن نے تینوں حالتیں بیان کی۔ اب حضور کے چچا حضور کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آپ ان تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں نہیں گئے۔ تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا چچا تجھے پتہ نہیں ہے میں ماں کے شکم میں آیا، چچا تجھے پتہ نہیں شکم کا قانون برابر ہے سب کے لیے؟ نہیں، حضرت عباس عرض کریں حضور نہ آپ نطفہ بنے، نہ آپ مدغہ بنے، نہ آپ علقہ بنے، تینوں صورتیں آپ کے لیے نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، اب چوتھا مصرع، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رب کی جانب سے چلے، ماں کے شکم سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ یہ حضرت عباس حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کے چچا۔ اور میرے آقا دعائیں دے رہے ہیں، میرے آقا یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عباس یہ شرک کر رہا ہے تم، عباس یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت حریم، جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا غزوہ تبوک کے بعد، اور حضرت عباس آگے حضور کی مدح سرائی کرنے لگے۔ اب جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح، ہم محافل میلاد میں کرتے کیا ہیں؟
یہی کام کرتے ہیں جو حضور کے چچا نے کیا۔ ہم بھی تو حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم بھی تو اجتماع کر کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف پڑھتے ہیں، منظوم عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ہم نثر میں حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر لنگر تقسیم کر کے ہم اپنی محفل کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی سے پوچھو تو صحیح کہ محفل میلاد النبی کہتے کس کو ہیں؟ جو 500 سال پہلے کا امام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے طریقے جائز ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم ناجائز کا ڈنڈورا جو پیٹتے پھرتے ہو یہ لیا کہاں سے ہے تم نے؟ اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں کیا۔ اگر صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں کیا تو یہ حدیثیں تمہارے پاس آئی کہاں سے ہیں؟ یہ تو مجھے بتا دو۔ پھر یوں کرو، نام کاٹو صحابہ کے، نام کاٹو تابعین کے، نام کاٹو تبع تابعین کے، نام کاٹو ائمہ مجتہدین کے، نام کاٹو محدثین کے، اور ڈائریکٹ کہو یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر ڈائریکٹ کہنے کی جرت کرو نا، ساری نسبتیں کاٹ دو، لیکن تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہو سکتی تم نسبتیں کاٹ سکو۔ صحابہ کی کوئی محفل حضور کے ذکر سے خالی نہیں ہوا کرتی، یہ ذہن میں رکھنا۔ صحابہ کی کوئی محفل حضور کے ذکر سے خالی نہیں جایا کرتی تھی۔ کوئی ایسی محفل صحابہ کی نہیں ہوتی جہاں حضور کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کے افعال و اقوال کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ایک حضور کا عمل دیکھتا تو وہ جو جو ملتا اس کو بتاتا۔ آج میں حضور کی بارگاہ میں تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نماز پڑھی، یوں دعا مانگی، یہ مجھے تعلیم دی، یہ نصیحت فرمائی۔ اب جب بھی سامنے کوئی آتا وہ اپنے ساتھی کو پکڑتا، اپنے آقا کا ذکر شروع کر دیتا۔ تو اسی کا نام تو محفل میلاد ہے، اور کس کا نام ہے؟ اسی کو محفل میلاد النبی کہتے ہیں کہ مل بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پھر حضور کی ولادت کی اخبار کو بیان کرنا، خبروں کو، حدیثوں کو ولادت کے متعلق ان کو بیان کرنا۔ ومدح اقوالہم و افعالہم، جلال الدین سیوطی کہتے ہیں پھر حضور کے اقوال و افعال کا تذکرہ کرنا، حضور کی مدح سرائی کرنا، یہی تو محفل میلاد ہے، یہی تو محفل میلاد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ مت سنا کرو کہ جی حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں کیا تو آپ کہاں سے کرتے ہو۔ میں نے آپ کو ایک سوال دے دیا ہے، جرأت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ ان سے جواب لیا کرو۔ ان سے پوچھو اگر حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں کیا تو یہ حدیثیں آئی کہاں سے؟ یہ جو تم بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، نسائی کا ذکر کرتے پھر تو بخاری مسلم دکھاؤ، بخاری مسلم دکھاؤ، یہ بخاری مسلم آئی کہاں سے؟ یہ صحابہ نے ہی تو بیان کی ہے نا۔ تو صحابہ کے بیان سے تمہارے تک پہنچی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ تو ہر وقت ذکر ہی اپنے محبوب کا کیا کرتے تھے، ہر وقت تذکرہ ہی یہی کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے آج تم سال کے بعد 12 محافل منعقد کر کے سمجھتے ہو ہم نے بڑا فخر کیا۔ صحابہ مسجد نبوی سے اٹھتے، گھر جاتے، بیوی بچوں کو بٹھاتے، جو کچھ مسجد نبوی میں دیکھا ہوتا سارا بیان کرنا شروع کر دیتے۔ جب نماز ختم ہوتی مدینے کا کوئی گھر نہیں ایسا ہوتا تھا جہاں نبی کے میلاد کی محفل نہ سجتی ہوتی، کیونکہ جو دیکھ کر گئے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر بیان کرنا شروع کر دیتے۔ آج ہم نے آقا کا یہ عمل دیکھا، آج حضور نے یہ فرمایا، آج حضور نے یہ ارشاد فرمایا، آج حضور نے یہ دعا سکھائی، آج حضور نے یہ فرمایا۔ وہ صحابہ جا کر اپنے گھروں میں اسی وقت بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو جب حضور کی محفل ختم ہوتی مدینے کے ہر گھر میں حضور کی محفل لگ جایا کرتی تھی۔ پھر کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں کیا۔ صحابہ نے حضور کا میلاد کیا، تبھی تو ہم تک یہ ساری حدیثیں پہنچی، اور اگر نہ کیا ہوتا تو کبھی نہ پہنچتی۔ آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹنے لگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، 13 حدیث کی کتابیں، 13 جن کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں، حدیث کی 13 کتاب۔
جن کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ جو 6 کا نا 6، یہ 6 صحاح میں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے حدیث کی اور کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی تو لا تعداد کتابیں ہیں، صحاح میں 6 آتی ہیں، باقی حدیث کی بہت کتابیں ہیں، 13 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اب گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک صحابی نے فرمایا کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی بولے کیا کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی، اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تیسرے صحابی بولے واہ واہ کیا شان ہے جناب عیسیٰ کی، اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا اور ان کو اپنا کلمہ اپنی روح قرار دیا۔ یہ کہہ رہے تھے، اتنی دیر میں میرے آقا بھی پہنچ گئے محفل تک، حضور بھی پہنچ گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا کیا بیان کر رہے ہو؟ جس نے کہا تھا نا کیا شان ہے ابراہیم کی، انہوں نے عرض کیا حضور میں نے حضرت ابراہیم کی شان بیان کی۔ دوسروں نے عرض کیا حضور میں نے جناب عیسیٰ کی شان بیان۔ تیسرے نے کہا حضور میں نے حضرت موسیٰ کی شان بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، ان ساروں سے اوپر شان اللہ نے مجھے دی ہے۔ فرمایا سنو، ان سب سے زیادہ شانیں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ حدیث سنتے جانا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سنو، قیامت کے دن اپنے روضہ انور سے نکل کر سب سے پہلے میدان محشر پر سواری پر بیٹھ کر میں پہنچوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ پوری نسل بشریت کی قیادت قیامت کے دن میں کروں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سنو، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، اور میرے بنا کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، مجھے اس پر فخر نہیں۔ سنو، میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور سنو، قیامت کے دن سب سے بڑی امت میری ہوگی، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ میلاد النبی کا جلسہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ مسجد نبوی میں ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اور خطیب کون تھا؟ امام الخطباء، امام الانبیاء، جن کی ولادت کے ذکر ہم کرتے ہیں وہ خود اپنا میلاد کر رہے تھے۔ حضور نے یہ بیان فرمایا، یہ سارا کچھ بیان فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ، عیسیٰ اور ذکر کی باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے کتنی شانیں دی ہیں؟ تم دیکھو تو صحیح اللہ نے کس شان کا اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے۔ اور پھر سرکار نے اپنی شانیں بیان کی، فرمایا یہ شانیں اللہ نے مجھے دی ہیں، لیکن مجھے ان میں سے کسی پر فخر نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا عاجز بندہ اور اس کا حبیب ہوں۔ تو اس لیے یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا حضور کا میلاد صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تم کہاں سے نکالے، یہ اصل میں تمہاری جہالت اور عدم علم سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو ان سے صرف ایک ننھا سا سوال کیا کرو، مسجد نبوی کی کوئی ایک محفل ثابت کر دو جس میں حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو، بس اس کا جواب دے دو کہ کوئی ایک مجلس ثابت تو کر دو نا جس میں حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ارے مسجد نبوی میں کوئی محفل سجتی نہیں تھی جہاں حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ تمہیں کس نے بتایا چہرہ اتنا حسین تھا؟ تمہیں کس نے بتایا انگلیاں کتنی لمبی تھی؟ تمہیں کس نے بتایا سینہ اقدس پر بال کتنے تھے؟ تمہیں کس نے بتایا دندان مبارک سے روشنی کیسے نکلتی؟ تمہیں کس نے بتایا جب لب سے جڑتا تھا تو پھر جب کھلتا تھا تو جیسے گلاب کی کلی کھلتی ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، نسیم سحر کی ارے ٹھنڈی ہوائیں جب حضور کے دہن مبارک سے نکلتی تھی تو یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا یاسین کی چادر جب
جب اوڑھتے تھے تو پھر وجود کا معطر ہونا کس شان کا تھا، اور تمہیں یہ کس نے بتایا طٰہٰ کے کنڈل جب ظلم میں کھلتے تھے تو پھر کیسے بہاریں بنا کرتی تھی مدینے میں، یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ تو ماننا پڑے گا یہ سب کچھ صحابہ نے بتایا، تو یہی تو میلاد ہے، اور کس کو کہتے ہیں میلاد؟ رہی یہ گلی سجا لی، گھر سجا لیا، کھانا پکا لیا، یہ ہماری اپنی عقیدت ہے نا، تو عقیدت پر کوئی ضرب تو نہیں لگائی جا سکتی نا، عقیدت کا اظہار تو جائز ہے نا، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو غیر شرعی ہو۔ اگر لائٹیں لگانی غیر شرعی ہیں تو ثابت کر کے بتاؤ، اگر جھنڈیاں لگانی غیر شرعی ہیں تو ثابت کر کے بتاؤ، اگر کھانا بانٹنا غیر شرعی ہے تو ثابت کر کے بتاؤ۔ اگر یہ ان میں کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو تو پھر ہمیں بتاؤ کہ میلاد کہاں منع ہے۔ رہی یہ کہ جہاں کوئی غیر شرعی عمل ہوتا ہے تو ہم اپنے ممبروں سے کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ جو تمہیں حضور کی محبت سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں ہوتی ہیں، یہ سنا نہ کرو، ایک کان سے لے کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو، اور ایک ہی اپنی زندگی کا مشن بنا لو، ہم حضور سے محبت بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہم حضور سے محبت بغیر کسی، اور خدا کی قسم یاد رکھنا 6 فٹ یا 7 فٹ کے قد میں اگر عشق رسول آ جائے نا تو یہ قد کتنا بڑا ہوتا ہے یہ پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھ لو، کسی اور سے مت پوچھنا، یہ بلال سے پوچھ لو کہ جب مکہ فتح ہوا نا حضور صفا پہاڑ ہے، بڑا پیارا پہاڑ ہے، چڑھ جاؤں؟ اماں ہاجرہ چڑھی تھی، اذان دوں؟ ٹائم ہو گیا ہے، فرمایا نہیں۔ اچھا مروہ بڑا پیارا پہاڑ ہے، بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، بڑا معطر پہاڑ ہے، حضور اماں ہاجرہ گئی تھی، کیا چڑھ جاؤں اذان دوں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا حضور یہ جبل ابو قبیس ہے نا، اس پر تو آپ خود گئے تھے نا چاند توڑنے کے لیے، اجازت ہو تو جبل ابو قبیس کی اسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں جہاں آپ نے کھڑے ہو کر چاند توڑا تھا، دیکھنا میرا قد کتنا اونچا ہو جائے گا۔ حضور اجازت فرمائے نا میں وہاں کھڑے ہو کر اذان دوں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال نہیں، آج پہاڑ نہیں ہے، آج بتانا ہے دنیا والوں کو قد کے اندر جب جسم کے اندر محبت رسول آتی ہے قد کتنا اونچا ہوتا ہے۔ بلال آج کعبے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھو اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ارے وجود میں جب محبت رسول آتی ہے وجود اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کعبہ بھی نیچے رہ جاتا ہے، وجود اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کعبہ بھی نیچے رہ جاتا ہے۔ استاد تو پہلے بھی تھا، صرف ناو تو پہلے بھی پڑھاتا تھا، حدیث پہلے بھی پڑھاتا تھا، ارے کون مصلی امامت پر پہلے بھی کھڑا ہوتا تھا، جمعہ کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا، یہ سارے کام وہ پہلے کرتا تھا، مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، مدرس تھا، بہت بڑے ادارے میں بچوں کو صرف ناو، حدیث، منطق، فلسفہ، تفسیر، اصول تفسیر، قرآن سب کچھ پڑھاتا تھا، لیکن اس کے جسم میں جب عشق رسول نے انگڑائی لی تو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بھی کتنا بلند ہوا کہ آج دنیا خادم رضوی کر رہی ہے۔ عشق رسول جب تک دبا رہا تو وہ کسی مسلح پر رہا، لیکن جب عشق رسول نے انگڑائی لی اور وہ چنگاری بن کر اس کے جسم میں جب عشق رسول برکھا تو پھر خادم رضوی مسلح سے سڑک پر آیا اور سڑک سے فیض آباد تک پہنچا، اور فیض آباد سے پھر جب اس کا جسد مبارک مینار پاکستان پہنچا تو تاریخ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا ہی اونچا ہوا کرتا ہے، وہ پھر اتنا ہی اونچا ہوا کرتا ہے، معذور ہی کیوں نہ ہو لیکن عشق مصطفیٰ اس کو اتنا ہی بلند کر دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کسی کی باتوں میں مت لگا کرو، کہو ہمیں اپنے آقا سے بغیر کسی دلیل کے محبت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔